تاریخی قبرستان میوہ شاہ کا شمار دنیا کے تاریخی اور بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ اس قبرستان میں موجود کئی قبروں کے کتبوں پر 17ویں صدی کی تاریخیں آویزاں ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ قبرستان 17ویں صدی یا اس سے قبل آباد ہوا ہوگا۔ لیاری ندی کے کنارے قائم میوہ شاہ قبرستان کا نام صوفی بزرگ حضرت میوہ شاہ بابا کے نام سے منسوب ہے۔ قبرستان 1000 ایکڑ اراضی سے زائد علاقے پر محیط ہے، جس کا ایک حصہ گارڈن اور دوسرا حصہ شیر شاہ سے جا ملتا ہے۔ آبادی کے پھیلاؤ اور نئی بستیوں کی تعمیر سے قبل یہ قبرستان کسی زمانے میں 2000 سے زائد ایکڑ رقبے پر قائم تھا۔ میوہ شاہ قبرستان پاکستان کا وہ منفرد قبرستان ہے جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی قبروں کی وجہ سے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کی علامت ہے۔ اس قبرستان میں یہودیوں اور عیسائیوں کی قبریں بھی ہیں۔ قبرستان میں کاٹھیاوار اور سورمار اور 18ویں صدی کے نامور مجاہد قادر بخش عرف قادر مکرانی کی قبر بھی ہے۔ قادر بخش نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کیا اور مخالفین کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ انگریز نے ان کو گرفتار کر کے کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی تھی۔ 1933 میں عالیہ سامراج کراچی میونسپل کمیٹی کے عہدیدار نتھو رام کے قتل میں پھانسی کی سزا پانے والے عاشق رسول غازی عبدالقیوم کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ کراچی میں یہودیوں کی قبریں بھی اسی قبرستان کا ایک حصہ ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قبرستان کے اس حصے کو بنی اسرائیل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ قبروں کے کتبوں پر عبرانی زبان تحریر ہے۔ قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ سالوں سے ان قبروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور یہ فریضہ نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ اس قبرستان میں 18ویں صدی اور 19ویں صدی کی قبریں موجود ہیں۔ 80 کی دہائی میں آخری بار تدفین ہوئی تھی۔ قبریں فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ قبروں کی تراش، خراش اور تعمیر منفرد ہے۔ سنگ مرمر سے تعمیر بعض قبروں پر سائبان اور کمرے بھی بنائے گئے ہیں، جن کی چھتوں پر لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں کراچی میں یہودی کی پہلی اور آخری عبادت گاہ شیلون سینگانگ بنوانے والے سولومن ڈیوڈ اور اس کی بیوی شولا بائی کی قبریں بھی موجود ہیں۔ سولومن ڈیوڈ کراچی میں بلدیہ میں ملازم تھا، جن کا انتقال 1902 میں ہوا۔